اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا۔ تم جہاں کہیں ہو موت تم کو پالے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں ہی میں کیوں نہ ہو۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھ نہیں پاتے۔ سورہ نساء کی 78 نمبر کی آیت ہے۔ گزشتہ آیت میں جہاد کی بات چل رہی تھی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر درخواست کر رہے تھے کہ ہمیں قتال کی اجازت دے دیجیے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا جہاد کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی فرماتے تھے کہ ابھی صبر کرو، ابھی اجازت نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے دو کام جس کو تمہیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ تمہارے اوپر فرض عائد ہوتا ہے، نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ تمہارے مالوں میں سے نکالنا۔ یہ دونوں کاموں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کو کرو۔ یہ دونوں چیزوں کو اگر دیکھیں تو یہ انسان کی یعنی نماز اور زکوٰۃ جو ہے اصلاح نفس کے لیے ہے، اور جہاد اصلاح ملک کے لیے ہے۔ جہاد کرنے سے ملک میں سے فساد دور ہوتا ہے، امن و امان قائم ہوتا ہے، اور نماز اور زکوٰۃ کی ادا کرنے سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ نفس کی اصلاح کو اللہ تعالیٰ نے مقدم رکھ کر بتایا کہ یہ تمہارے لیے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ نفس کی اصلاح نہیں ہوگی تو ملک کی اصلاح کیسے کر پائیں گے۔ یہ بتانا یہاں پر مقصود تھا اس آیت میں کہ پہلے تم اپنی فکر کرو، اپنی فکر سے پہلے دوسروں کی فکر مت کرو، کیونکہ جو عبادتیں ہیں وہ مقصود بالذات ہے۔ جہاد تو اس کی اہمیت اور فضیلت اپنی جگہ ہے، وہ واجب اسی وقت ہوتی ہے جبکہ حالات اس کے متقاضی ہو، ورنہ ایک مسلمان کے لیے اس کی نیت رکھنا ہی کافی ہے۔ کیونکہ اسلام میں جہاد کا مقام نہایت بلند ہونے کے باوجود اس کو ارکان خمسہ میں جو ہے نہیں کہا ہے، یعنی 5 ارکان پلرس آف اسلام جسے کہا جاتا ہے، جیسا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کلمہ، اس میں یہ شامل نہیں ہے۔ اس کو جو ہے الگ سے رکھا گیا ہے، اور وہ جو ہے فرض کفایہ ہے، فرض عین عام حالات میں نہیں ہے۔ اور نماز اور زکوٰۃ تو فرض عین ہے، ہر انسان کے اوپر ہے۔ زکوٰۃ، نماز تو ہر ایک کو پڑھنا ہے، ادا کرنا ہے ہر صورت میں، زکوٰۃ صاحب نصاب کے لیے ہے۔ لیکن جہاد کا معاملہ ویسا نہیں ہے۔ جب حالات ایسے ہو جائیں گے اور کبھی مسلمانوں کا امیر یا خلیفۃ المسلمین اگر اعلان کر دے کہ سب کو چلنا ہے تو پھر وہ فرض عین ہوتا ہے، ورنہ فرض کفایہ ہوتا ہے۔ چند لوگ اگر اس میں شامل ہو جائیں تو پھر وہ اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ جہاد جب فرض عین قرار پائے تو اس سے جی چرانا ایمان کو مشتبہ بنا دیتا ہے، کیونکہ یہ ایمان کا کھلا تقاضا ہے کہ آدمی دین کے لیے غلبہ چاہے اور اللہ کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ اصل مقصد تھا، یعنی جہاد ضروری ہے، اس کی نیت دل میں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے غلبے کو ظاہر کرنے کے لیے، دین کے غلبے کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیشہ انسان ایک مسلمان کو تیار رہنا چاہیے کہ میں اپنی جان اور مال سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اپنی ذات کی فکر ضروری ہے۔ لوگ ایسا نہیں کر رہے ہیں، عام طور پر اپنی ذات کی فکر چھوڑ دیتے ہیں اور دوسروں کی فکر میں پڑ جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ مقدم کر کے کہ نماز اور زکوٰۃ سب سے پہلے ہے، تمہاری اپنی ذات کی اصلاح ہونا بھی ضروری ہے۔ اس آیت میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ تم جہاد سے جی چرا کر یہ مت سمجھو کہ تم اپنی موت کو جو ہے ٹال دو گے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تو آ کر رہے گی، تم اس کو نہیں ٹال سکتے، وہ تو تمہاری پیچھے پیچھے آئے گی۔ جب وقت مقررہ ہے تو پھر تم اس کو ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر و تقدیم نہیں کر سکتے۔ لکل امت اجل،
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی تم اس کو آگے اور پیچھے نہیں کر سکتے. جب اس کا وقت آ جائے گا تو پھر وہ آ کر رہے گی، چاہے تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں اور محلوں میں ہی جو ہے رکھ لو، اس کے باوجود بھی وہ آ کر رہے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی تدبیر اور احتیاط کرنا ہی چھوڑ دے. تدبیر اور احتیاط تو ضروری ہے، یہ اسباب ہے، دنیا کے اسباب ہیں. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے دائرے میں باندھا ہے، تو اس کے لیے اگر کوئی گھر بناتا ہے، مضبوط اور عمدہ گھر بناتا ہے اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے، تو وہ شرعاً ممنوع نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، اور وہ تدبیر اور احتیاط کرنا ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اور یہ گمان میں بھی نہ رہے انسان کہ یہ تدابیر اسے موت سے بچا سکتی ہے. یہ تدابیر اسے موت سے نہیں بچا سکتی. موت تو اپنے وقت پر آ کر ہی رہے گی. موت سے پیچھا چھڑا کر بھاگنا اور فرار حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ بیوقوفی ہے. کوئی انسان موت سے فرار حاصل نہیں کر سکتا. کل نفس ذائقۃ الموت فرمایا اللہ تعالیٰ نے. ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے. موت سے فرار کرنے کے بجائے موت کی تیاری کرنا چاہیے انسان کو. یہ عقل مندی ہے. موت کے بعد کی آنے والی جو زندگی ہے، جو پردے کے پیچھے ہے، ابھی معلوم نہیں ہو رہی ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا قرآن اور سنت کے ذریعے سے، اور پھر اس کی تیاری کرنا، یہ اصل کامیابی ہے اور عقل مندی ہے. موت سے پیچھا چھڑا کر بھاگنا اور ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرنا ذمہ داری ہے. جیسا ایک جہاد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر ایک ذمہ داری کے طور پر، ایک فریضے کے طور پر عائد کی ہے. اس سے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جہاد میں جاؤں گا تو مارا جاؤں گا، اور وہ ذمہ داری سے جو ہے پیچھا چھڑا رہا ہے، تو یہ پیچھا چھڑانا صحیح اور درست بات نہیں ہے. ذمہ داریوں کو ادا کرنا. بس اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ موت سے لوگ اتنا ڈرتے ہیں کہ اگر ان کے کوئی رشتہ داروں میں کوئی ہوائی جہاز کے حادثے میں مر گیا ہے، کوئی ٹرین کے حادثے میں مر گیا ہے، تو اس میں بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں. کیا وہ جو ہے اس سے پہلے کوئی مرے تھے تو آپ بھی اسی میں جانے کے بعد مر جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. یہ ایمان کی کمزوری ہے. ایسی قسم کے خیالات لانا جو ہے بالکل غلط بات ہے. اس میں اسی بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تم چاہے جہاد میں جاؤ، چاہے اور کوئی ذمہ داری نبھاؤ، باہر نکلو یا گھر میں رہو، موت تو آ جائے گی تمہارے اوپر، طاری ہو جائے گی. اس کی فکر مت کرو، بلکہ موت کے بعد آنے والی زندگی کی فکر زیادہ کرو. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ. اور ایک بات یہاں پر بتائی گئی کہ جو کافروں کے جو گروہ تھے، جو پچھلی قوموں میں، وہ لوگ بھی ایسے ہی باتیں کرتے تھے. امت محمدیہ کے لوگ بھی ایسے ہی باتیں کرنے لگے. کفار قریش بھی، کفار قریش جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے جو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، جو فراغتیں ملتی ہیں، جو کامیابیاں ملتی ہیں، جو روزی میں ہمیں برکت ہوتی ہے، مال و اولاد کی فراوانی ہم کو جو حاصل ہوتی ہے، جو پیداوار زمین کی ہوتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اور جو تکالیف، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، یہ آپ کی طرف سے ہے. یہ کہتے تھے یہ کفار قریش بھی. یعنی جیسا کہ پچھلی قومیں اپنے نبیوں کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ کرتی تھی، کفار قریش بھی ایسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے. یہ اس وجہ سے کہتے تھے کہ آپ نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر ایک نیا دین جو اختیار کر لیا ہے، اس کی وجہ سے یہ آزمائشی طور پر ہمارے اوپر یہ پریشانیاں آ رہی ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے اوپر بڑی فراغت دے رہے ہیں، ہم کو خوشحالی دے رہے ہیں، لیکن آپ چونکہ یہ کام کیے ہیں، اس لیے یہ آزمائشی طور پر ہم کو یہ تکلیف ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون اور اس کی قوم والے یہی کہتے تھے. یہ کہتے تھے کہ جو یعنی فراغت اور جو خوشحالی ہے وہ ہمارا حق ہے، ہم اس کے مستحق تھے، اس لیے ہم کو مل گئی. اب جو پریشانیاں اور تنگیاں، جو تکالیف جو ہم کو پیش آ رہی ہیں، جو مصیبتیں جو پیش آ رہی ہیں، اے موسیٰ یہ تمہاری طرف سے ہے، یہ کہتے. اور اس کو نعوذ باللہ یہ آپ کی طرف منسوب کر دیتے اور یہ کہتے کہ یہ آپ کی نحوست ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ جاہلیت کی بنا پر ایسا کہہ رہے ہیں لوگ. ان کو علم نہیں ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. دونوں کی تخلیق کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی تو ہیں. خیر اور شر دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اور ان کی مشیت سے ظہور میں آتے ہیں.
لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ خیر کی حالت اللہ کی رحمت کا فیضان ہے، شر کی حالت انسان کے اپنے اعمال بد کا نتیجہ ہوتی ہے۔ خیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اور خیر اللہ تعالیٰ جو نعمتیں جو انسان کو نوازتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں محنت کر کے اسے حاصل کر رہا ہوں، یا میں بڑا عبادت گار اور فرمانبردار ہوں، اللہ تعالیٰ کا طاعتی کرتا ہوں اس لیے مجھے یہ مل رہی ہے۔ اس کا کوئی موازنہ کر ہی نہیں سکتا۔ انسان جو محنت کرتا ہے اور جو عبادتیں وغیرہ کرتا ہے یہ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے تو وہ کام کر پائے گا، اور پھر جو نعمتیں انسان کو حاصل ہے اس کو گن بھی نہیں سکتا کہ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دے کر رکھی ہے، اور پھر یہاں پر تو ہر ایک کو مل رہی ہے۔ یہ دنیا کا دستور اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی بنایا ہے کہ یہاں پر باغی اور غدار جو ہیں وہ بھی حاصل کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ حاصل کر رہے ہیں بسا اوقات تو اس لیے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جو اچھائیاں جو خوبیاں وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں، اور جو خرابیاں جو تنگیاں ترشیاں جو تکالیف جو مصیبتیں تم کو جو پیش آتی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہاری کرتوت ہے، تمہارے اعمال بد ہے، اور اگر جو ہے بندہ کافر ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ عذاب کا ایک نمونہ ہے۔ یہاں پر یہ تھوڑا سا عذاب ہے، اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے بعد بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتاتے ہیں مختلف انداز میں، لوگوں کو متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کافر ہے تو سمجھ لے کہ یہ چھوٹا سا عذاب ہے، اس کے بعد بہت بڑا عذاب آنے والا ہے۔ اگر عقل مند ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائے وہ وقت آنے سے پہلے، اور اگر بندہ مسلمان ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے یہ نجات آخرت کا سبب بن سکتا ہے، اور یہ گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ یہ اس کو جو تکالیف اور جو پریشانیاں دنیا میں چھوٹی چھوٹی پیش آتی ہیں، ایک حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ ایک بندہ مومن کے پیر میں کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتی ہیں۔ یعنی جو تکالیف جو پریشانیاں جو مصیبتیں انسان کو جو پیش آتی ہے ایک مسلمان کو، تو اس کو رونا پلانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور استقلال کے ساتھ رہنا چاہیے، اور یہ سوچنا کہ یہ میرے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی اور میری نجات آخرت کا سبب جو ہے بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو محض اپنے فضل و کرم سے ایسا کر دیں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، خیر ہو یا شر ہو، دونوں کے خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ خیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا اور شر کو اپنے آپ کی طرف منسوب کر لینا، کیونکہ یہ اعمال بد کا نتیجہ ہوتے ہیں انسان کے۔ عام طور پر یہ آزمائشوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے چیزوں کو جو ہے بھیجا کرتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر اللہ کی گواہی بس کافی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی گواہی تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ منافقین اور کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی نہیں مانتے تھے، لست علیہم بمرسل کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کی گواہی اس بات کے لیے کافی ہے۔ یہ قرآن کے ذریعے سے دی جا رہی ہے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ ان کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ گواہی کے لیے کافی ہیں۔ مَن يُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جو روگردانی کرتا ہے تو ہم نے تم کو ایسے لوگوں پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ ہی کی اطاعت قرار دیے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہتے اور جو کچھ بھی حکم فرماتے وہ اللہ ہی کا حکم ہوتا، اللہ کے حکم کو آپ بندوں تک پہنچاتے، اللہ تعالیٰ نے جو کہنے کے لیے کہا ہے وہ کہہ دیتے، اس کو پہنچا دیتے، وہ پیغام کو پہنچا دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا سورہ نجم 27ویں پارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں کہتے، بلکہ وہ وہی کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی جاتی ہے۔ تو جتنے بھی احکامات
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو اطاعت کے لیے کہتے ہیں تو پھر وہ اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے اصل میں آپ کی اطاعت. یعنی کوئی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. اور پھر فرما دیا گیا کہ اگر کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا ہے اور پیٹ پلٹا کر جا رہا ہے تو پھر ہم نے آپ کو اس کے اوپر نگہبان اور نگران نہیں بنا کر بھیجا. انما علیک البلاغ وعلینا الحساب فرمایا ایک مقام پر. یعنی آپ کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ آپ ہمارا پیغام پہنچا دیجئے اور حساب کا لینا ہماری ذمہ ہے. یعنی آپ یہ فکر مت کیجئے کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے. یعنی آپ زبردستی ہر ایک کو جو ہے اسلام میں نہیں لا سکتی. آپ اتنا کیجئے کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہمارا پیغام پہنچا دیجئے. اس کے بعد آپ سے باس پرس ہونے والی نہیں ہے ان کے عمل کے بارے میں. ان کے عمل کے بارے میں انہی سے باس پرس ہوگی. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی اطاعت قبول کی، لیکن جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ تمہاری باتوں کے خلاف رات کو مشورے کرنے لگتا ہے. اللہ ان کی یہ سرگوشیاں لکھ رہا ہے تو ان کی باتوں پر دھیان نہ دو اور اللہ پر بھروسہ رکھو. یہ کارسازی کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہیں. یہ منافقین کی چالیں تھی کہ وہ ایسا کیا کرتے تھے. یہ دوہری پالیسی جو اختیار کرتے ہیں اس کی مذمت کی گئی ہے یہاں پر. سامنے کچھ پیچھے کچھ، دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ آ رہا ہے. یہ منافقین کا کام تھا. آپ کی محفل میں آتے تو آپ کی بات کہتے اور یہ کہتے کہ ہم ایمان لائے اور آپ کی بات ہم سن رہے ہیں، اور پیچھے جاتے تو پھر سرگوشیاں کرتے، مل کر بیٹھتے اور اسلام کے خلاف جو ہے چالیں چلتے، خفیہ مشورے کرتے تاکہ اسلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جائے اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ذریعے سے تکلیف اور ذکر پہنچائی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی اور آپ غمزدہ ہوتے تھے. اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی فرمائی کہ آپ ان سے اعراض کیجیے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. آپ اپنا کام کرتے جائیے اور ان کو منہ مت لگائیے زیادہ. ان سے اعراض کیجیے اور اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ رکھیے. یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے. یہ حکم اور پیغام ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہے جو دعوت و تبلیغ کا کام اور لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں. تو ان کو بھی اسی قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگ تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ناحق باتیں کہتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، یعنی ایک کا ایک کہہ دیتے ہیں. اس وقت ان کو صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ تھوڑی سی بات میں غصہ ہو گئے اور لڑ پھڑ گئے. ایسا کرنے والے پھر لوگوں میں نکل کر اصلاح کا کام اور تبلیغ کا کام، دین کا کام نہیں کر سکتے. دین کا کام جو اپنے ذمہ لیا ہے وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کو نبھانے کے لیے صبر و استقلال کی ضرورت ہے. اس میں اسی کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ لوگ اگر کچھ بھی کہیں، آپ کے خلاف بھی آ جائیں تو بھی ان کے ساتھ جو ہے اچھا مظاہرہ کرو اور اللہ کا جو پیغام تمہیں پہنچانے کی ذمہ داری تم اپنے اوپر لیے ہیں اس کو پہنچاتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.